وقفے کے بعد دوبارہ حاضر اور بات کر رہے تھے ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کی. ابھی ہم ہیرا سے بات کریں گے. ہیرا پاکستان میں ہی کیوں بزنس کیا جائے؟ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ سے کوٹ کرنا چاہوں گا. امیزون, شاپیفائی, اتنے بڑے لارج بزنسز ہیں. یہ امیزون پاکستان میں کیوں نہیں ابھی تک آ پایا؟ آنا شروع ہو گیا. مطلب ابھی وہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا کہنا چاہیے کہ لیگلی تو پاکستان میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ ہر بندے کو اس کے بارے میں کہا جائے بھائی آپ یو کین گو فار دیٹ. اس کے اوپر پلیز ذرا ہمیں ناظرین کو ہمیں بتائیے گا. اگین 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بزنس کرتے ہیں بیسک فلاسفی ہے کہ کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے. جی بالکل. کسٹمر کی کوئی نیڈ ہوتی ہے, مطلب جو انسان آپ سے خریدے گا, چاہے وہ ڈیجیٹل سروسز خرید رہا ہے, چاہے وہ کوئی اور چیز بلڈنگ خرید رہا ہے, اپارٹمنٹ واٹ ایور. اب ہوتا یہ کہ آج صبح ہی میں پڑھ رہی تھی ایک اسٹیٹسٹک, ورلڈ بینک کی کوئی نئی رپورٹ آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جہاں پہ امپروو ہوئی ہے اس میں پاکستان ورلڈ میں تقریباً نمبر 1 رینک کر رہا ہے آن بزنسز دیٹ آر فار سوشل گڈ. سوشل گڈ کا مطلب آپ کے جو مسائل ہیں پانی کے, فارمنگ کے, ایگریکلچر کے, سروسز پرووائڈ کرنے میں, سروسز, بٹ سوشل گڈ کی ہم بات کر رہے ہیں جس سے کمیونٹی کو, کوئی معاشرے کو تھوڑی سی ہاں ان کو سپورٹ ملتی ہے. مینس کہ اگر تھر میں کوئی لوگ ہیں ان کو انکم جنریشن کا کوئی موقع فراہم ہو جائے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کوئی بہتری وہ ہو جائے. اسی طرح سے مختلف علاقے جہاں پاکستان میں بجلی نہیں ہے, جو آف گریڈ علاقے کہلاتے ہیں, وہاں پر انٹرپرینورز نے اسٹارٹ اپ کر کے بجلی پرووائڈ کرنا شروع کر دیے. اس طرح کی بزنسز بہت زیادہ رجسٹر ہو رہی ہیں. اور دس از دا مین ریزن کہ جہاں ہماری کنٹری اس میں اتنے پرابلمز ہیں وہاں پہ اپرچونٹی ہی اپرچونٹی تو اوبیسلی ہم دیکھیے آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں ہم نے یہ ایک سجیسٹ کیا اس چیز کو کہ اپرچونٹی اتنی زیادہ ہے بٹ ڈائریکشن نہیں ہے. اس ڈائریکشن کو دلوانے کے لیے وہ ڈائریکشن رائٹ لیفٹ گھوم رہے ہیں. وی نیڈ ٹو بی ان دا سینٹر آف دیٹ پرٹیکولر ڈائریکشن. اسی لیے ہم نے آپ لوگوں کو آج مدعو کیا. سو ڈائریکشن جب اپرچونٹی ریئلائز ہوگی تو ڈائریکشن بھی آ جائے گا. جیسے امیزون کی آپ نے بات کی, امیزون پاکستان میں آفیشلی ان اے وے آ چکا ہے. دے آر لوکنگ فار لوکل پارٹنرز. اب ہوتا کیا ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس تو ہے لیکن ہر کنٹری کے کچھ رولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں فائنینشیل ریلیٹڈ, لیگل, جو ہمیں فالو کرنی ہوتی ہیں, اور وہ فالو ہم کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, اور بہت سارے ممالک میں یہ رولز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی, پاکستانی کمپنی کہیں اٹھ کے جا کے بزنس نہیں کر سکتی. اسی طرح سے امیزون ایز امیزون شاید نہیں آ سکتا, لیکن ان کا ایک نیا پروگرام سٹارٹ ہوا ہوا ہے جہاں پر وہ یہاں اب اپنے ایجنٹس ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمارے مطلب لوکل پارٹنرز, جو ہمارے ینگ بچے ہیں, جو ہمارے ینگ ڈیجیٹل انٹرپرینورز ہیں, جو ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے, ان سروسز کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, میں اب تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں. اس پر اگر کویشچن کو آپ انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ یہ بڑی ایک اسپیسیفک چیز ہے. ہم اپنا بزنس کرنا تو چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج بزنس شروع کریں اور کل ہمیں پکا پکایا پلیٹ میں مل جائے. یہ ہماری ایک سائیکی ہے جس کو کل ہم پروگرام میں ایک میں ڈسکس بھی کر رہے تھے, ہم اینزائٹی کہ نوجوانوں کے بدلتا بیہیویئر جو ہے یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کی. اس کے اوپر پلیز ہمیں بریف کیجیے گا. آپ بچوں کو جو ینگ اسٹارٹرز آ رہے ہوتے ہیں, اسٹارٹ اپس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ یقیناً مینٹور بھی کر رہے ہوتے ہوں گے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ابھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ایک سم ہاؤ. اس کے اوپر ذرا پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے گا. اچھا, ایک تو یہ چیز ہے کہ اب نوجوانوں کے لیے آسانی یہ ہوئی ہے کہ جیسے جو ہم بھی رن کر رہے ہیں انکیویشن سینٹرز وغیرہ, انہوں نے تھوڑی سی پریشانی ان کی یہ کم کر دی ہے کہ پہلے ان کو ایک آفس ڈھونڈنا پڑتا تھا جس کا کرایہ دینا پڑتا تھا. ابھی بات آپ کی امیزون کی ہوئی, تو امیزون کی ویب سروسز جو AWS کہلاتا ہے, وہ اکثر پاکستان میں اور ایسے ترقی پذیر ممالک میں وہ $10,000 تک فری میں دے دیتے ہیں کہ آپ اپنا بزنس پلیٹ فارم وہاں بنائیں. یہ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے, ہم بھی دیتے ہیں اپنے اسٹارٹ اپس کو. تو یہ بھی ان کے پیسے, ٹیکنالوجی پلیٹ فارم بنا رہے ہیں تو یہ پیسے بھی کم ہو گئے, جگہ کے بھی پیسے کم ہو گئے. دوسرا میٹنگ you can sit at your home, sit at your home and get it, or come to an incubation any time آپ you can do your work at any time, جب آپ کا لیجر ٹائم ملے آپ اس کے اندر کریں بیٹھ کے. وہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں جو بتا رہا تھا کہ جیسے جو انکیوبیشن سینٹر جو فزیکل پلیسز بھی ہیں
وہ بھی گورنمنٹ بیک ہے. انکوبیشن سینٹر میں بھی پلیسمنٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے, پلیسمنٹ ہو جاتی ہے فری میں. مطلب کل سے پھر آپ میری ایک پلیسمنٹ بنا لیجیے. بالکل, وہ میڈیا کے اسٹارٹ اپس بھی آنے چاہیے. جی بالکل. تو اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ اس طرح کے سینٹر فار انٹرپرینیورشپ بن رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اورک کے نام سے یونیورسٹیز کو مینڈیٹ دے دیا ہے. بالکل ہاں. ہمارا انکیوبیشن سینٹر بھی منسٹری آف آئی ٹی کو نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے. صحیح. تو ان سارے مینڈیٹ دینے سے یہ ہوا ہے کہ اگنائٹ جیسا ادارہ, ہائر ایجوکیشن کمیشن جیسا ادارہ, نیشنل انکیوبیشن سینٹر جیسے ادارے, یہ سب قومی ادارے جی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں انٹرپرینیورس کو, نئے بزنسز کو, نئے گریجویٹس کو, کہ ان کے وہ والے خرچے, وہ اخراجات کم ہو جائیں. بالکل, وہ تو جو شروع میں نیل ہو گئے نا, وہ تو اب انہیں کرنا ہے اپنی سروس پہ. ہاں, جو آپ نے بات کی وہ پھر بھی رہے گی بات کہ رزلٹ تو نہیں آتا, رزلٹ نہیں آتا ہے, اور اس میں یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ فیلئر بھی آ سکتا ہے. آپ فیل ہو سکتے ہیں, کوئی اس میں مذائقہ بھی نہیں. ہاں, فیلئر کوشش کرنے کے بعد فیلئر ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور ہاتھ پہ ڈرے ہاتھ رکھ کے کہ بھائی کچھ نہیں ہو رہا. تو بزنس کو یہ کہنا چاہیے کہ یار 6 مہینے اپنے آپ کو دیں, سال دیں. کئی بزنس میں تو جو زیادہ, جیسے کوئی روبوٹکس کا بزنس ہے یا کوئی اور بڑا جس میں ٹیکنالوجی زیادہ ہے, اس کی آر این ڈی میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل میں انڈرسٹینڈ تو وہ 2 سال کا بھی صبر ہو سکتا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے, اس کو کبھی کبھی لوگ پیسو انکم کے طور پہ کہتے ہیں, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ سروسز آپ کریں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ڈیجیٹل ہنر ہے, اسکل ہے, آپ کہیں پڑھا لیں. کیونکہ میں اس اسکول آف تھاٹ سے ہوں جو یہ کہتا ہوں کہ فوکس رکھیں اپنے کام میں, کیونکہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جیک آف آل 50 کام کر رہے ہیں اور آپ فوکس نہیں ہیں. لیکن کہیں سے اگر آپ کی انکم آ رہی ہے جو کہ آپ کو کنسلٹنگ سے, کہیں پڑھا کے, یا کسی جگہ جا کے آپ کا ہنر استعمال ہو رہا ہے, تو وہ آپ اس لیے کریں کیونکہ آپ پھر جو اپنے گول پہ ہیں نا, پیسے نہیں آ رہے, وہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں جا کے ظاہر ہے ہمارے ملک کی اکانومی بھی اور ہم سب بھی مڈل کلاس متوسط طبقہ جو ہے, ان کے والدین کے پاس کوئی اتنا زیادہ پیسے نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کو یونیورسٹی کی ڈگری بھی کروا دیں اور اس کے بعد بھی کہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں. میں بالکل اسی جو میرا یہاں پہ کہا کہ بچے فیل بھی ہوتے ہیں, تو کیا ہیرا آپ کے پاس جو سٹارٹ اپس آتے ہیں ان کو اس طرح کی یقیناً پریشانی ہوتی ہوں گی, اور اگر میں سٹارٹ کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کل کو مجھے بھی, تو کیا آپ ساتھ ساتھ پھر مینٹورشپ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کی, جو ینگسٹرز جو ہوتے ہیں, ینگ بزنس مین جو ہوتے ہیں؟ بالکل, جو ہمارے پروگرامز اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں, جیسے اسفر کا بھی NIC میں رن ہوتا ہے, میرا کلائمیٹ لانچ پیڈ کے نام سے رن ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو ایک ٹولز اور ٹیکنیکس سکھا دیں اسٹارٹ اپس کو کہ آپ نے اپنا بزنس کرنا کس طرح سے, کیونکہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں, اسٹارٹ کیسے کریں گے, اس کو گرو کیسے کریں گے, اس کو بڑھائیں گے کیسے. پھر اس میں ایلیمنٹ آتا ہے ہمارا تقریباً یہیں پہ میں آپ کو بہت سارے, میں نے جو ینگ گریجویٹس دیکھے ہیں جو اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو میرے پاس اب تک اس کا فیڈ بیک آیا, وہ کہتے ہیں کہ پروسیس از سو مچ کمپلیکیٹڈ کہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, سٹارٹ کے درمیان ہم چیزیں سیکھتے سیکھتے ہم بور ہو جاتے ہیں اس چیز کے اندر. اس چیز کو آپ کس طریقے سے, مطلب یہ میں نے اس کویسچن کے اندر سے مجھے بات یاد آ گئی سر, وہ وہاں پر جو ہے نا ہر انسان کی لرننگ, سیکھنے کی اپنی ذمہ داری اور شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جب ایک پروگرام کے تھرو گزرتے ہیں تو پروگرام آپ کو جب کوئی چیز ٹول سکھائے گا, ورک شاپ کرائے گا, تو ایکسپیکٹ یہ کرے گا کہ آپ اس کے ریٹرن میں کوئی کام کر کے واپس ریورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کرے بغیر ہی ہم, وہی انزائٹی کا وہی ایشو نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آج ہم نے انویسٹ کیا ہے یا آج ہم اپنا ٹائم دے رہے ہیں تو کل کو فوراً سے ہمیں اس کا رزلٹ بھی ملنا چاہیے. جیسے پہلے وہ کہتے تھے کہ یونیورسٹی سے نکل کے گریجویٹ, اکثر ہمارے گریجویٹس ان کو جابس نہیں ملتی تھی. جی بالکل, کچھ 5-6 سال پہلے کی بات ہے یہ. جی ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنا پڑھا ہے, ہم سٹارٹ ہی کریں گے جی وہ 6 فگر سے. کارپوریٹ کہتا ہے میرے پاس 100 لوگ لگے ہوئے لائن کے اندر, وہ 2-3 سال سے ٹریننگ کر رہے ہیں, آپ کہاں سے 6 فگر پہ. تو یہ ایک چیلنج ہے, ہم ایک دم سے جمپ کر کے, بٹ دیٹ از انڈیویجول, اور اس چیز کو میں ہی کنٹرول کر سکتی ہوں اپنے لیے. آپ ایک پروگرام کے تھرو گزرتے ہیں ایز پروگرام مینیجر, ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ورک شاپ کروانے کے لیے ہم کسی ٹرینر کو لے کر آ رہے ہیں جو شاید دنیا میں کہیں اور سے آ رہا ہے, شاید پاکستان میں کہیں انویسٹمنٹ ہے, لٹل انویسٹمنٹ یو کین ڈو فار دیٹ. اچھا, اب ان سب چیزوں کی ہم کوئی بھی کاسٹ اسٹارٹ اپ کو نہیں لے رہے ہیں.
یہ ہمارے اوپر کاسٹ آ رہی ہے, تو ہمیں یہ میک شیئر کرنا ہے ایز نیشنل انکیوبیشن سینٹر, ایز کلائمیٹ لانچ پیڈ, کہ یہ کاسٹ کہاں سے کور ہوں گی, یہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ آپ مطلب جو اسٹارٹرز آ رہے ہوتے ہیں ان سے آپ نہیں لیتے ہیں, ان کو ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, ہم چاہ رہے ہیں کہ اور لوگ آئیں. ٹھیک ہے. اب آپ کی ٹریننگ ہو گئی, اس کے بعد اگر میرا 6 ہفتے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر وہ کوچز اور مینٹورز لگے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اثر بھی ہمارے پروگرام میں ساتھ تھے, تو پورے 4 ویکس انہوں نے لگائے ہیں ایک اسٹارٹ اپ کے ساتھ, جو فرام سوات اینڈ بلوچستان, سو وہ بھی ریموٹ لوکیشن سے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم اپنی انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر, لیکن ظاہر سی بات ہے جب ہم ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم یہ موقع آپ کو پرووائڈ ہو رہے ہیں, آپ کو لے کر ان کے ساتھ ورک کرنا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. اوور نائٹ اگر اسفر کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور میں آج ہی یونیورسٹی سے نکلی ہوں, میں کہاں سے میچ کروں گی؟ نہیں کر سکتے, وہ ایکسپیرینس ہیز نو شارٹ کٹس, یو نیڈ ٹو گو تھرو دیٹ پرٹیکولر ڈرین. تو وہ بوریت جو ہے نا, وہ شارٹ ٹرم فوکس یا اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جی ہم جلدی کر لیں, لیکن جلدی نہیں ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے, اور ایکسپیرینس کا بدلہ کوئی چیز نہیں دیتی ہے. نہیں وہ obviously نا, اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں کہ فوراً فائدہ ہو. پورا کرکس جو آپ کا کاروبار شروع کرنے کا, یا جو سکسیزفل بزنس مین ہے, آپ چاہے سید بابر علی کو دیکھ لیں, لاہور کے بہت بڑے بزنس مین ہیں, کراچی سے ہمارے پاس کیس ایگزامپلس ہیں, اینگرو کی ایز اے ویری بگ کمپنی, جو داؤد گروپ ہے, رزاق داؤد صاحب ہیں, ان کی کمپنیز ہیں. اب یہ بڑے نام ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, اور یہ اب گرو کر کے گورنمنٹ میں بھی obviously ان کا پورا انفلوئنس ہے پورا, لیکن ان کا تقریباً 40-50 سال کا تجربہ ہے. تو ایز اے اسٹارٹ اپ یا ایز اے نیو بزنس, تو میں فوراً بور ہو جاؤں, کہ بور ہو جاتے تو اتنے بڑے گروپس کیسے بنتے ہیں ان کے. اور سبجیکٹ ایکسپرٹیز لائیں. مثال ہماری پاکستان میں کتنی اچھی آتی ہے کہ حکمت کو ایک پراپر بزنس بنایا حکیم سعید صاحب کا, کتنا بڑا نام, بالکل, لیکن آخر تک بڑی اچھی پرائم ایگزامپل دی ہے, آخر تک اپنی وہ حکمت کنٹینیو کرتے رہے. اور کیونکہ انہوں نے نئے, اب یہ ہم صرف یہ نہیں جانتے, آج اس کو ہم ہربل کہہ رہے ہیں, لیکن یہ سارا کام وہ کر چکے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اہم اس سے جڑنا ہے کہ ان کی اسکل بھی ہے, اور انہوں نے بزنس بنایا ہے, اور جو ہیرا کہہ رہی تھی ماحول کو فائدہ, سوشل امپیکٹ, یہ سب چیزیں بھی انہوں نے. مجھے وہ لرننگ آرگنائزیشن کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ پرسنل میسٹری. وہ مجھے اس چیز سے مجھے انڈرسٹینڈ ہوا, واقعی ہی اگر آپ کے پاس گریپ ہے اور آپ کا فوکس ہے, آپ سبجیکٹ اسپیشلی جیسے آپ نے بات کی نا, مجھے بہت پسند آئی یہ بات, اور ناظرین کو بھی یقیناً پسند آئے گی یہ چیز, کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہیں, آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر عبور ہو, اور آپ کو اپنی ایکسپرٹیز کے اوپر اتنا یقین ہو, اتنا پختہ یقین ہو, کہ آپ جب مارکیٹ کے اندر کام کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو وہاں سے فیلئر کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن اور ذمہ دار تصور کریں گے, اور اپنے کام کی طرف فوکس کریں گے. یہاں لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اپنے پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام تعلیم و تربیت.